فتح مکہ کی کہانی یہ صرف ایک شہر پر قبضے کی نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے حیران کن معافی کی داستان ہے۔ ایک ایسی فتح جہاں انتقام کی بجائے رحم نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی تحریک کے بدترین دشمن وہی اس کے سب سے بڑے ہیرو بن جائیں؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، لیکن فتح مکہ کی کہانی کا آغاز ہی اسی ناقابل یقین تبدیلی سے ہوتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 3 ایسے لوگوں سے جنہیں اسلام کا بدترین، سب سے خطرناک دشمن سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ایمان لانا ہی آپ یوں سمجھیں فتح مکہ کی پہلی اینٹ تھی۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ایک طرف تھے خالد بن ولید، وہ فوجی جینیس جس نے مسلمانوں کو احد کی جنگ میں شکست دی تھی۔ پھر عمرو بن العاص، وہ تیز ترار سفارتکار جس نے حبشہ تک مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور تیسرے عثمان بن طلحہ، جن کا پورا خاندان مسلمانوں کے خلاف لڑتے لڑتے ختم ہو گیا تھا۔ اب ذرا تصور کریں، یہ تینوں ایک ساتھ ایک ہی مقصد کے لیے مدینے کا سفر کر رہے ہیں، اور وہ مقصد کیا تھا؟ اسلام قبول کرنا۔ اور جب یہ تینوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچے تو ان کے خونی ماضی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کیا کہا؟ آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے سب سے قیمتی لوگ بھیجے۔ یہ استقبال، یہ الفاظ اس عظیم معافی کا اشارہ تھے جو آنے والی تھی۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ صلح تو ہو چکی تھی، تو دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ کے معاہدے سے جو امن قائم ہوا تھا وہ کیسے ٹوٹا، اور مکہ کی طرف پیش قدمی کیوں ضروری ہو گئی۔ دیکھیں، حدیبیہ کے معاہدے نے کمال کا ماحول بنایا، امن کا ایسا ماحول کہ صرف 1 سال میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جتنا پچھلے 19 سالوں میں نہیں کیا تھا۔ لیکن قریش کے اتحادیوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا، اور بس اس ایک حملے نے اس امن کو توڑ دیا اور جنگ کے بادل دوبارہ منڈلانے لگے۔ قریش کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کو بھاگم بھاگ مدینہ بھیجا معافی مانگنے کے لیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب ان سے نرمی کی بات کی گئی تو حضرت عمر کا جواب بڑا واضح تھا، انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے ایک چینٹی بھی ملی نا تو میں اس کے ساتھ تم سے لڑوں گا۔ مطلب صاف تھا، بات چیت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ لشکر جمع کیا جو عرب کی تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اس لشکر کا مقصد تباہی پھیلانا نہیں تھا، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی شاندار حکمت عملی تھی جس سے ایک قطرہ خون بہائے بغیر فتح حاصل کی جا سکے۔ کتنے لوگ تھے؟ 10,000 جنگجو۔ یہ تعداد اس وقت کے مکہ کی سوچ سے بھی باہر تھی۔ یہ صرف ایک فوج نہیں تھی، یہ ایک کھلا پیغام تھا کہ اب مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی؟ بڑی زبردست۔ اس کے 3 حصے تھے۔ پہلا، مکمل رازداری، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ لشکر کہاں جا رہا ہے، تاکہ مکہ والے تیاری نہ کر سکیں۔ پھر مکہ کے قریب پہنچ کر رات کے اندھیرے میں 10,000 آگ جلانے کا حکم دیا۔ سوچیں وہ منظر، تاکہ لشکر اپنی اصل تعداد سے بھی کئی گنا بڑا لگے۔ مقصد سیدھا تھا، نفسیاتی دباؤ ڈال کر ہتھیار ڈلوانا، تلوار اٹھوانا نہیں۔ اور یہ حکمت عملی کام کر گئی۔ جب ابو سفیان نے اپنی آنکھوں سے وہ ہزاروں آگے دیکھیں، وہ سمجھ گیا کہ کھیل ختم۔ اسے عزت کے ساتھ واپس مکہ بھیجا گیا تاکہ وہ خود اپنی زبان سے اعلان کرے۔ اور اس نے کیا اعلان کیا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے، اور جو مسجد الحرام میں چلا جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ بس مکہ نے بغیر لڑی ہتھیار ڈال دیے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، وہ لمحہ جب مسلمان اپنے اس گھر میں واپس داخل ہوئے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ لیکن وہ انتقام لینے والے فاتحین بن کر نہیں آئے، بلکہ عاجزی اور احترام کے ساتھ۔ اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیں، یہ کوئی شاہی جلوس نہیں تھا۔ 10,000 کے لشکر کا سالار شہر میں داخل ہو رہا ہے تو سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ لگتا تھا پیشانی اونٹ کی پشت کو چھو جائے گی۔ یہ عاجزی تھی، اس فتح کا سارا صحرا خدا کو دینے کا انداز تھا۔ کعبہ پہنچ کر اپنی کمان سے ایک ایک بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے، اور ایک ایک کر کے وہ 360 بت گرا دیے گئے۔ کعبہ شرک کی ہر نشانی سے پاک کر دیا گیا۔ اور پھر وہ آواز گونجی، اذان کی، پہلی بار کعبہ کی چھت سے۔ اور یہ اذان کون دے رہا تھا؟ بلال، وہی بلال جنہیں کبھی ان کے ایمان کی وجہ سے مکہ کی تپتی ریت پر گھسیٹا گیا تھا، اب وہ اسلام کے مقدس ترین مقام کی چھت پر کھڑے اسلام کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ کیا علامتی لمحہ تھا یہ۔ فتح کے بعد ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا، کعبہ کی چابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ سب کو لگا کہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے واپس عثمان بن طلحہ کے خاندان کو دے دیا، جو اسلام سے پہلے بھی اس کے رکھوالے تھے۔ یہ امانت کا سبق تھا، یہ انصاف کا ایک ایسا معیار تھا جو رہتی دنیا تک قائم کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے کلائمیکس پر، سب سے جذباتی لمحے پر، جب مکہ کے لوگوں کے لیے فیصلے کی گھڑی آئی۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، اور نتیجہ سب کی سوچ سے بالکل مختلف نکلا۔ ذرا تصور کریں، وہ سب سر جھکائے کھڑے ہیں اور ان سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، اے قریش کے لوگوں، تم کیا سوچتے ہو کہ میں اب تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 21 سال تک مسلمانوں کو ستایا، گھروں سے نکالا، قتل کیا، اور اس وقت کے رواج کے مطابق وہ اپنے لیے موت یا غلامی کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اور جواب کیا ملا؟ صرف 3 الفاظ، جاؤ تم آزاد ہو، بس، اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا انتقام لینے کا موقع تھا، جسے تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے بے مثال معافی میں بدل دیا گیا۔ اور یہ کوئی عام سیاسی معافی نہیں تھی، یہ بہت ذاتی تھی۔ ابو جہل، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے اکرمہ کو معاف کیا گیا۔ ہند، جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ کا مسئلہ کیا تھا، اسے معاف کیا گیا۔ یہاں تک کہ وحشی، جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، جب اس نے توبہ کی تو اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ طاقت اور فتح کے اس عروج پر بھی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ جب ایک شخص خوف سے کانپتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، پرسکون رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو بس ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔
तो असल में फतेह मक्का किसी जंग का इख्तिताम नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक नए दौर का आगाज था। एक ऐसा दौर जिसकी बुनियाद तलवार पर नहीं बल्कि रहम, इंसाफ और माफी पर रखी गई थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि एक हकीकी फतह की तारीफ क्या है? क्या ये जमीनों पर कब्जा करना है या दिलों को जीतना है? फतेह मक्का की कहानी हमें अपना जवाब खुद तलाश करने की दावत देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और शुक्रिया कि आप आज इस वीडियो का हिस्सा बने।